بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سنیں گے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور کئی نئی باتیں معلوم ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے پوری سنیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے دکنی علاقے یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا جو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس شہر کے رہنے والے لوگ قوم سبا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ قوم نہایت ہی خوشحال تھی، چاروں طرف ہریالی اور لہلہاتی فصلیں موجود تھیں، اور یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ ملکہ سبا کا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اہل یمن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جنات میں سے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام ریحانہ بنت مسکن تھا۔ اس نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام تلقمہ تھا، اور اسے بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا۔ یہ حدیث غریب اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلقیس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنی حکمرانی عورت کے سپرد کی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل فارس کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جن کی حکمران ایک عورت ہو۔ ملکہ سبا کا تخت ہر قسم کے جواہرات، موتیوں، سونے اور قیمتی زیورات سے آراستہ تھا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات تھے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ بلقیس ایک بہت ہی قابل عورت تھی۔ اس نے تقریباً 9 سال تک بڑی ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بہترین علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سب قوم سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت دولت مند تھی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کی حکومت کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان تو انسان، ہوا، پانی، جنات، چرند پرند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ انسان، جانور، پرندے سب موجود تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ ناظرین، ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے، لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضری کی ٹھوس وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کو شرک میں مبتلا پایا۔ میں نے آج ایسی سلطنت دیکھی جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے وہ بلقیس کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں،
اور بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام عیش و عشرت کا سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس ملکہ تک میرا ایک خط پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد تم وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا اور دیکھنا کہ وہ عورت کیا کرتی ہے، مانتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ ملکہ سبا کو خط بھیجا۔ ہدہد خط لے کر ملکہ سبا کے محل میں پہنچا۔ اس وقت ملکہ خلوت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہدہد نے خط اس کی خلوت گاہ میں پھینک دیا اور ہدہد جواب کا انتظار کرنے لگا۔ خط دیکھ کر ملکہ نے امراء، وزراء، اکابرین مملکت کا اجلاس طلب کیا۔ وہ عورت بولی، اے سردار، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، اور کہا کہ مجھے یہ خط خود کو اللہ کا نبی کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے اس خط میں ہمیں اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خط کو سنا کر ملکہ نے اپنے جنگجو، سپاہیوں، وفاداروں اور فرمانبرداروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہم بہت طاقتور ہیں اور ہمیں سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے۔ ملکہ بلقیس بڑی ہی قابل عورت تھی۔ اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے اور جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ملکہ نے کہا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے تحائف بھیجیں گے، اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ ہمارا تحفہ قبول کر لیں گے اور پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اور اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو وہ قبول نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کو کہیں گے۔ ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے فوراً آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، اور راستے کے دونوں طرف سونے چاندی کے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات، غلام اور کنیزیں۔ ملکہ بلقیس کا ایک خط بھی تھا۔ قاصد یہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو ان کے دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان تحائف کو دیکھا اور فرمایا کہ تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، دیکھ لو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں عطا کیا ہے۔ میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو واپس کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تحائف تمہیں مبارک، اور یہ سارے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب بلقیس نے یہ پیغام سنا تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے انہوں نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا چاندی ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے خزانے کو واپس کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان وزیروں سے کہا کہ ملکہ سے کہو کہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لے آئے اور اس کی ہی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں میں سے کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے۔ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، میں آپ کی بارگاہ میں تخت ملکہ کے آنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام عاصم تھا،
وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عاصم نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ملکہ سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل تک کھینچ لیا، اور وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا کہ جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی بہتا ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور بھی ہوں۔ ادھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ کو محل میں لایا گیا۔ جب ملکہ نے شیشے کو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تو وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی اے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسے ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔